سامعین ملت اسلامیہ، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، یہ بڑی عظمتوں برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار امام الانبیاء علیہ السلام کو رہا کرتا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مہینے میں ایمان اور احتساب نفس کے ساتھ خلوص للہیت کے ساتھ جس نے قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ عظیم ترین مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، رحمت خداوندی کی برسات ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ید کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ جانے ہمارے کتنے دوست و احباب اسی مہینے کے سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ہمیں اور آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آنے والا رمضان ہمیں میسر آئے یا نہ آئے۔ ہم اپنی زندگی اس عظیم ترین مہینے میں گزار پائیں یا نہ گزار پائیں، اس وجہ سے اپنی زندگی اور رمضان کو غنیمت جانیے، شکر خداوندی بجا لائیے، اور خدا کی بارگاہ میں سربسجود ہوئیے، روزے رکھے، نمازیں پڑھیے، نفلی عبادت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور، آپ کے معمول کے خلاف ہم نے آپ کے فعل کو دیکھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، جب میں پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دعا کرنے لگے جس شخص کے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو، درود نہ پڑھا، وہ ہلاک ہوا، وہ کم نصیب ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جس نے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا اور عبادت و ریاضت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، دعا کیا، اے اللہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور عبادت کر کر وہ جنت حاصل نہ کر سکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ سامعین ملت اسلامیہ، یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کر رہے ہیں، دو جہاں کے داتا اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی دعا ہوگی، اور وہ کتنا بڑا کم نصیب ہوگا جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور عبادت و ریاضت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ سامعین ملت اسلامیہ، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس میں عبادت و ریاضت کر کر، خدا کی عبادت کر کر، غریب و فقراء کی امداد کر کر ہم اور آپ جنت حاصل کر لے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے، وہ حج بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے چلا، جب راستے میں ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا اور کھانا بنایا
اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ کسی غریب شخص، کسی مہمان کو بلا لاؤ۔ حجاج بن یوسف کا خادم چلا، کچھ دور جانے کے بعد میں ایک دیہاتی اسے ملا، اس دیہاتی کے سامنے عریضہ پیش کیا کہ ہمارا امیر آپ کو دعوت دیتا ہے، چلیے آپ چلیں۔ حجاج بن یوسف کے قریب آیا اور کہنے لگا، حجاج بن یوسف آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ اس اعرابی نے کہا، سنیے حضور، آپ کی دعوت سے پہلے ہمارے بہت بڑے سخی اور کریم نے، احکم الحاکمین نے ہمیں دعوت دی تھی، آپ کی دعوت قبول میں نہیں کرتا۔ حجاج بن یوسف تعجب میں پڑ گیا کہ مجھ سے بڑھ کر کریم، مجھ سے پہلے تجھے کس نے دعوت دے دی؟ اس نے کہا، مجھے دعوت دینے والا اللہ ہے، میں اپنے اللہ کے حکم پر، اللہ کی دعوت پر میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب میں کھا پی نہیں سکتا ہوں، جب میرا رب حکم فرمائے گا تو میں کھاؤں گا، اس وجہ سے تجھ سے بڑھ کر میرا رب سخی و کریم ہے، میں نے اس کی دعوت قبول کی نہیں، تیری دعوت قبول نہیں کرتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، اس گرمی میں؟ کہا ہاں، قیامت کی گرمی سے، دوزخ کی گرمی کو خوف سے میں روزہ رکھتا ہوں، کہ آج افطار کر لو، کل روزے رکھ لینا۔ حجاج بن یوسف سے وہ کہنے لگا، سنیے حضور، میں افطار نہیں کر سکتا، یہ بات کی گارنٹر اور گارنٹی دیجئے کہ کل میں زندہ رہوں گا، جب میں کل زندہ نہیں رہ سکتا تو میں بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ میں افطار کروں اور میں روزے کو توڑ دوں۔ سامعین ملت اسلامیہ، یہ بڑا عظیم مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، رحمت خداوندی کی برسات ہو رہی ہے، گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کر کر ہمیں اور آپ کو جنت سے آزادی حاصل کرنا ہے، جنت میں اپنا مستحق و حقدار بن جانا ہے عبادت و ریاضت کر کر۔ سامعین ملت اسلام، جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کی دعوت کو اس نے ٹھکرا دیا، اللہ کے دی ہوئی حکم کو اس نے نظر انداز کر دیا، اللہ کے فرمان کا منکر بن گیا، خدا کی عبادت و ریاضت نہ کر کے وہ گنہگار کے فہرست میں اپنا اس نے نام لکھا۔